ہم نے تو تقریباً جو پچھلی دھرنا نہیں تھا اس کے بعد ہم نے پوری تیاری کر لی تھی. ایسی ویسی حرکت کی تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایسے نہیں ہے یہ کسی شیلنگ یا کسی فائرنگ سے نہیں ڈرتے. حکومتی اداروں کے ساتھ اس طرح سے حملہ کرنا یہ اچھی بات ہے. ہم تو تقریباً یہاں ایک ہفتے پہلے آئے ہیں. تقریباً اس پہ 2 دن لگائے ہیں اس کے بنانے میں, پینٹ کرنے میں. اسپیشل موچڑے والا نہیں رانا ثناء اللہ اس کے لیے لائے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں گلیلے بھی ہیں. ہاں بس ہم پوری تیاری سے آئی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ زین العابدین. ناظرین, ہم اس وقت زمان پارک کی پنڈال میں موجود ہیں. یہاں پر چاروں طرف KPK سے لوگ آئے ہوئے ہیں, پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں, سندھ سے اور ساری پاکستان سے لوگ یہاں پر موجود ہیں, اپنے اپنے پنڈال سجائے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ایک شخص ہمیں بڑے خوبصورت سے لباس میں ایک خوبصورت سی یونیک قسم کی گلیل ہے ان کے پاس, وہ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور پوری طرح سے ایسے لگ رہے ہیں جیسے یونیفارمڈ ہوتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے, کس لیے گلیل پکڑی ہوئی ہے اور کب سے ہیں یہاں پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا ندیم وردک نام ہے. ندیم اورنگزیب وردک, ندیم وردک. وردک. ہاں جی. اچھا, ندیم وردک صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی افردر سے. اپر دیر سے ہیں آپ. تو اب مجھے یہ بتائیں کب سے ہیں یہاں پر؟ ہم تو تقریباً یہاں ایک ہفتے پہلے آئے ہیں اور بس بیٹے اپنے خان کی حفاظت کے لیے. بڑی لیٹ آئے ہیں آپ, اس سے پہلے حملے ہو چکے ہیں؟ نہیں, ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, ISAF سے ہمارا تعلق ہے تو ہماری کلاسز بھی جاری ہے. بس ہم نے خان کے لیے اپنے کلاسز چھوڑ دیے, بس ہم خان کے لیے آئے, خان کی خان کے لیے حفاظت کلاسز ہی چھوڑ دی ہیں؟ ہاں بس کلاسز سپلی آ گئی تو خان صاحب تو کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا پاکستان چاہیے. نہیں, پڑھائی کے ساتھ ساتھ خان کی حفاظت بھی. کہاں پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں شہید بنظیر بھٹو یونیورسٹی CBS کر رہا ہوں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں. ہاں, بے نظیر صاحبہ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, خان صاحب کے لیے حفاظت کے لیے آ گئے ہیں. جی وہ تو کوئی بات نہیں ہے, وہ تو بس ایک ادارہ ہے. اس پہ کسی کی حجمی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں یہ بتائیں کہ یہ گلیل جو ہے یہ کہاں سے بنوائی ہے اور یہ کیسے تیار ہوئی ہے, اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جی یہ تو ہم نے تقریباً اس پہ 2 دن لگائے ہیں اس کے بنانے میں, پینٹ کرنے میں. یہ گاؤں سے لائے اور اسپیشل موچڑے والا نہیں رانا ثناء اللہ اس کے لیے لائے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ کو آپ گلیل سے ہٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ کہہ رہی ہے بار بار ہمارے خان کو لڑکا رہی ہے کہ یار بس آ جاؤ, مقابلہ کرو, وہ کرو. میں ایک پیغام ہے رانا ثناء اللہ کے لیے کہ آپ کے لیے KPK ISAF کافی ہے, پھر مدر پارٹی نہیں ہے. وہ تو ہمارے معزز ساتھی ہے, اس میں ہمارے معزز ہے, وہ تو اس لڑنے کے لیے نہیں ہے, صرف ہم ISAF اس کے لیے کافی ہے. MPS جو ہیں وہ لڑیں گے نہیں, آپ لڑیں گے؟ ہاں بس ہم کافی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کافی. پوری PDM کے لیے ہم کافی ہے. پوری PDM ایک گلیل سے ہو جائے گا؟ نہیں, تقریباً ہم ہزاروں کی تعداد میں آئے KPK سے. ISAF جو ایک تنظیم ہے, ہزاروں کی تعداد میں گلیلے بھی ہیں. ہاں بس ہم پوری تیاری سے آئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اتنی گلیلے لے ہیں, پتھر شتھر کیا مارنا ہے اس میں گلیلوں کے لیے؟ بس اس کے ساتھ یہ دانے بھی لائی ہیں اسپیشل, بنٹے بھی لائے. آپ نے پورا اسلحے کی دکان ہے آپ؟ بس ایسا سمجھو. ایسے سمجھو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب خان صاحب کو پولیس گرفتار کرنے آئی اور جب یہاں پر تصادم ہوا کارکنان کے درمیان اور پولیس کے درمیان, تو تب آپ کہاں موجود تھے, کیا جذبات تھے, تب سے گلیل بنانا شروع کر دی؟ بس ہم نے تو تقریباً جو پچھلی دھرنا نہیں تھا اس کے بعد ہم نے پوری تیاری کر لی تھی کہ دوبارہ ایسا ٹائم آئے گا خان پہ. 25 مئی والا دھرنا؟ ہاں 25 مئی والا. یا وہ 2014 والا دھرنا؟ نہیں 25 مئی والا دھرنا. ٹھیک ہے, جب معاملات کشیدہ ہوئے تھے تب سے آپ نے تیاری کی ہوئی تھی؟ بس ہم تب سے تیار. آپ کی گلیلیں وقت پہ نہیں پہنچی؟ بس ابھی پہنچے گی انشاءاللہ. اگر حکومت نے ایسی ویسی حرکت کی تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا, ایک وقت میں یہ جو گلیل ہے اس سے آپ وہ شیلنگ اور وہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ بڑا اسلحہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. نہیں وہ تو ہے, لیکن ISAF نہیں ہے, یہ کسی شیلنگ یا کسی فائرنگ سے نہیں ڈرتے. ہم اپنے خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ گلیل ہے اس کا کس قدر نقصان ہو سکتا ہے اگر بنٹا کسی کو لگ جائے؟ اور آپ نے نشانے کی کوئی پریکٹس کی ہے؟ ہاں جی پریکٹس ہے جی. نشانے کی پریکٹس کی ہے؟ ہاں ہے پریکٹس ہے. اچھا, کس پہ پریکٹس کرتے رہے ہیں, وہ کس بندے کا بیچارے کا ماتا سجا کے؟ نہیں, یہ گلیل کے ساتھ تو ہم بچپن سے کھیلتے ہیں ادھر گاؤں میں. ہمارے
कोई और चारा नहीं है, बस जब बच्चे होते हैं तो गुलेल या कोई और काम शाम करते हैं। वापस कब जाएंगे? तकरीबन ईद के लिए जाएंगे, ईद के दूसरे दिन। तो ईद वाले दिनों में गुलेल किसके हवाले करके जाएंगे? हमारे साथ ही है यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर हमारी ड्यूटी जगह फिर वो ड्यूटी देंगे। हाँ, तो गुलेल ये कायम रहेगी? ये कायम रहेगी इंशाल्लाह यार। तो इस असले से आप हुकूमती असले का मुकाबला कर लेंगे? हाँ, बस कर सकते हैं, चलें। जान देंगे खान के लिए, लेकिन खान को हाथ नहीं पहुंचेगा ये हुकूमत की। तो आप जैसे और कितने नौजवान हैं यहाँ पर? बहुत है जी, हज़ारों में है, हज़ारों में हैं? हज़ारों में जी। ठीक है, और सबके पास ऐसे सारे बंटे और ये सारी चीज़ें बस मौजूद हैं? किसी के पास एक हथियार है, किसी के पास दूसरे, मतलब वो हथियार नहीं है, लेकिन डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ लाए है उसने। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हथियार है किसी के पास? बस ये गुलीले है, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं डंडे है। और डंडे गुलेले। है, गुलीले है। हाँ, बंदूक संदूक तो नहीं ना है? नहीं 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 पिस्टल भी नहीं, नहीं है? हम पूरा पानी वाला पिस्टल तो नहीं है? नहीं नहीं, हम पूरा मन लोग है, और हम ISF है, मतलब स्टूडेंट है, तो हम तो ऐसे इंतशार नहीं फैलाते अपने मुल्क में। हम जो खान साहब का मुल्क है, हम पूरा ये आप क्या समझते हैं वैसे हुकूमती इदारों के साथ इस तरह से हमला करना ये अच्छी बात है? जब हुकूमत इंतशार पिलाएगी तो फिर हम अपनी हिफाजत तो करेंगे ना, कुछ ना कुछ चीज़ से। स्टेट के सामने खड़ा होना मसला हो सकता है, बाद में आप पे केसेस होंगे जैसे पहले केसेस हुए। नहीं यार, ये राना और ये की और इसके केस है, बस हम राणा से नहीं डरते हैं, नहीं 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 डरते हैं। राणे पे आपको क्यों इस कदर गुस्सा है? नहीं वो बस बाकी यार भी तो सारे वज़ीर हैं, इसके बाकी- लिए रोज़ा है, तो मेरे ज़बान से वो फिर ख़राब लफ्ज़ अच्छा, निकले। मुझे ये बताएं कि राणा साहब आपके सामने हो तो आप किस जगह का निशाना लेंगे? मूंछों का, किस जगह का? सीधा सर का उड़ा देंगे उसको। जितना दिन आपने राय जानी इस नौजवान की जिनके पास ये गुलेल है, और राणा साहब के लिए इनका खास पैगाम है कि आप इनसे बचें, जिस कदर आप महफूज रह सकते हैं महफूज रहें। आप क्या समझते हैं, कैसा रवैया है ये? क्या इस तरह से होना चाहिए? क्या इस तरह की सूरत हाल में डालना चाहिए हुकूमत को या दूसरी जानिब अपोजिशन को? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV।